بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیش خدمت ہے افسانہ ہمسائے۔ اس کے مصنف غلام عباس ہیں۔ یہ افسانہ ہندوستان کی تقسیم کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس افسانے میں 3 اہم کردار ہیں۔ ایک اکبر اور منیر جو آپس میں بھائی ہیں، جبکہ تیسرا کردار امیر النساء بیگم کا ہے، جسے سب بیری کے نام سے پکارتے ہیں۔ اکبر اور منیر پاکستان کے 2 حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ امیر النساء یا بیری ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ افسانے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان متحدہ ہندوستان سے علیحدہ ہو تو گیا ہے، لیکن اب پشیمان ہے اور ہندوستان کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہندوستان امیر بھی ہے اور ایک بڑے بھائی کی طرح شفقت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے مکان کی حیثیت تقریباً ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جب تک یہ ایک مکان تھا تب تک یہ ایک مکمل گھر تھا، مگر جب اس کو تقسیم کر دیا گیا اور درمیان میں دیوار کھینچ دی گئی تو اسے مکان کون کہتا ہے۔ مکان کے ایک حصے میں اکبر اور منیر اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ امیر النساء بیگم یا بیری دوسرے حصے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ اکبر اور منیر غریب ہیں اور بیری ان کی نسبت امیر ہے۔ اکبر کسی بہانے بیری سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے وہ گھر کے باہر بیٹھ کر اس کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ بارش برسنے کو ہے، لیکن وہ بارش سے بے نیاز بیری کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ اس کے گھر کے دروازے تک جانے کی ہمت بھی کرتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ڈیلیا کا پھول لیے ہوئے جاتا ہے۔ اتنے میں بیری کا باپ باہر نکلتا ہے۔ وہ اکبر کو بتاتا ہے کہ بیری سو رہی ہے، لہٰذا وہ واپس چلا آتا ہے۔ بارش برسنے کو ہے۔ اس کا بھائی منیر اسے پکارتا ہے، پھر اس کی ماں اسے بلاتی ہے اور وہ دل ناخواستہ گھر کی راہ لیتا ہے۔ بارش تھمتی ہے تو منیر اکبر کے کہنے پر بیری کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ بیری نکلتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ آؤ، وہ تمہیں لکڑی کا بنا جہاز دکھائے گا جو ان کا ماموں ان کے لیے لے کر آیا ہے۔ بیری ان کے ساتھ چلتی ہے۔ بیری اکبر کے پاس بیٹھتی ہے اور جہاز دیکھنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اکبر اسے اپنے ساتھ گھر جانے کو کہتا ہے، لیکن بیری یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی تمہاری ماں ناراض ہوئی تھی۔ اکبر گھر سے جہاز لانے جاتا ہے تو اتنی دیر میں بیری کا باپ بازار سے گھر آتا ہے اور وہ دوڑ کر اپنے باپ سے ملنے چلی جاتی ہے۔ اس کا باپ میوے اور سبزیاں وغیرہ لے کر گھر جاتا ہے۔ بیری بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اکبر باہر آتا ہے تو بیری جا چکی ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ انتظار کرتا ہے، لیکن بیری گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ منیر جہاز لے کر بیری کے دروازے پر جاتا ہے اور اسے آواز دیتا ہے۔ بیری آم چوستی ہوئی باہر آتی ہے۔ وہ اسے جہاز دکھاتا ہے اور ساتھ باہر جانے کو کہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ انہیں کپڑے جوتے وغیرہ خریدنے کے لیے بازار جانا ہے، اس لیے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور نیچے ڈھلوانی سطح پر اترتی چلی جاتی ہے۔ اکبر اسے دیر تک دیکھتا رہتا ہے۔ بازار سے واپس آنے پر جب بیری باہر نکلتی ہے تو اکبر اسے بیری کہہ کر بلاتا ہے، لیکن اس بات پر بیری بگڑ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کا نام بیری نہیں ہے، لہٰذا وہ اسے بیری نہ کہے۔ اکبر کہتا ہے کہ اگر وہ اسے بیری نہ کہے تو کیا کہے؟ بیری سنجیدگی سے جواب دیتی ہے کہ اس کا نام امیر النساء بیگم ہے۔ اکبر کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی تو اسے بیری کہتے ہیں، تو پھر اسے کیا اعتراض ہے؟ لیکن وہ نہ مانی اور ناراض ہو کر چلی گئی۔ اکبر کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اسے بیری نہیں کہنا چاہیے تھا۔